والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل. برادران اسلام اور سرزمین میوات سے تعلق رکھنے والے نوجوان علماء اور ہمارے مدارس سے تعلق رکھنے والے طلباء، موسم ایسا ہے کہ آدمی اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتا ہے، مگر گرمی اور اللہ کی ننھی ننھی مخلوق آپ کو ستا رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کچھ طلب ہے، اور جہاں اللہ رب العزت کسی میں طلب دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ترقی کے راہوں کو کھول دیتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو طلب پیدا ہوئی ہے اس طلب کو صحیح ڈائریکشن بتایا جائے، اس کو صحیح سمت دی جائے، اس کو صحیح رخ دیا جائے اور صحیح راستہ بتایا جائے. اس ملک ہندوستان میں مسلمان گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق 14% ہے، اور دوسرے لوگوں کے ایک سروے کے مطابق 20% مسلمان ہیں. مگر مسلمان بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں. کل ملا کر ان تمام کے تمام مسائل کا اگر کوئی بنیادی حل تلاش کیا جائے تو وہ وہی حل ہے جس کو اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی ابتدا سے لے کر رسالت کی انتہا تک جس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا. وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بنانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا انتظام کیا وہ کس کا انتظام تھا؟ علم کا انتظام. کس کا انتظام تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے پہلے ان کو کھانے کا انتظام نہیں کیا. اللہ رب العزت نے رہنے سہنے اور شادی کا انتظام نہیں کیا. سب سے پہلے آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں تعلیم سے آراستہ کیا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ جنت، انسان کا سب سے پہلا معلم خود اللہ رب العزت، اور انسان کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو یہ انسان کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ یہ کس پر رکھی گئی؟ تعلیم پر رکھی گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری دور میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ نماز پڑھیے وحی نازل ہوئی، روزہ رکھیے وحی نازل ہوئی. کیا وحی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پڑھنے کو نہیں کہا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہا، اور یہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو اس لیے فرق ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب تعلیم دی جا رہی تھی اس وقت ابھی کیریکولم، سلیبس اور کتابیں تیار نہیں تھی، بلکہ ابھی تیاری اس کی شروع ہو رہی تھی. لہذا کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے انہیں سیدھا سیدھا ناموں، چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، اس دور کے آنے تک دنیا میں علم کے چرچے ہو چکے تھے. تورات، انجیل، زبور اور بہت ساری آسمانی کتابیں، انسان بھی فلسفہ اور منطق اور لاجک اور بہت ساری کتابیں لکھ چکا تھا. تو علم بہت سارا موجود تھا، مگر وہ علم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تھا، غلط ڈائریکشن میں جا رہا تھا. علم شرک کی طرف، علم بد اخلاقی کی طرف، علم یہ بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا. اللہ نے پہلی وحی نازل کی
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو علم کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن و دماغ پر اللہ رب العزت کی محبت سوار ہو جائے، اللہ کا عشق سوار ہو جائے، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ علم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حیرت انگیز تفسیر کی، آپ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَتَعَلَّمْ ثُمَّ يَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد عبادت کرے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے ایسی عبادت جو علم کے بغیر ہو، اور ایک ہے ایسی عبادت جو علم کے بعد ہو۔ جو علم کے بغیر عبادت ہوتی ہے میں لذت نہیں ہوتی ہے، اس عبادت میں چاشنی نہیں ہوتی ہے، اس عبادت میں جان نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت صرف فارمیلٹی کے طور پر ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر انسان ہر اپنی عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو وہاں پر انسان کی عبادت میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی اقرا، اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا سب سے بنیادی راستہ ہے علم حاصل کرنا اور مطالعہ اور قراءت کرنا اور پڑھنا۔ اس کے بغیر انسانی کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، جس معاشرے کا رشتہ کتاب کے ساتھ مضبوط ہوا وہ معاشرہ ترقی کرتا رہا، اور جس معاشرے کا رشتہ بریانی کے ساتھ مضبوط ہوا وہ معاشرہ تنزل کرتا رہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بریانی بڑی مشہور ہے، اور ایسی بریانی ملتی ہے کہ جس کے اوپر تیل بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر تیل نہ ڈالا جائے تو بریانی والے کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب صحیح غلط مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا بتایا گیا ہے کہ بھئی جو بریانی ہوتی ہے اس بریانی پر 2 انچ 1.5 انچ یا 3 انچ تیل ہونا چاہیے، تو جا کر آپ کھاتے ہیں، اور اگر نہیں ڈالا تو وہ بیچارہ پیٹ بھی سکتا ہے کہ بھئی تیل کیوں نہیں ڈالتے۔ ہمارے معاشرے کو اس تیل کی ضرورت نہیں ہے، دماغ میں علم کے تیل کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ دماغ میں علم۔ اگر ہم اس تیل کے لیے جھگڑنے کے بجائے اپنے گھروں میں کتب خانے سجانے کے لیے جھگڑے تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہم بریانیوں پر صبح اور فجر کے بعد بھی میوات میں بریانی مل جاتی ہے، اور رات میں 12 نہیں 2 بجے بھی آپ کو بریانی مل جائے گی۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ بریانی کھاتے بھی رہیں، اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم ایسی بریانی کھائے جس پر تری ڈالی گئی ہو، تیل ڈالا گیا ہو۔ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے یہ گوشت کھانے کے لیے شیر کو بنایا۔ آپ کو معلوم ہے شیر کو ایک وقت میں کھانے کے لیے کتنا گوشت چاہیے؟ 27 کلو گوشت چاہیے۔ کتنا گوشت چاہیے؟ تو اللہ نے اس کو بنایا کہ بھائی تو شکار کر اور کھا جتنا کھانا ہو، لیکن انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے اس لیے بنایا، اسے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ یہ عقل ہے، انسان کا دماغ کیسا زبردست ہے۔ جیسے سب نے کہا کہ انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ انسان کیا ہے؟ رسول اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ خود اس کو اپنی ذات سے بے خبر کر دیتا ہے۔ انسانی معاشرے نے جب اللہ کو بھلا دیا، وہ پیٹ کے پیچھے، وہ جیب کے پیچھے، اور وہ پیسوں کے پیچھے، وہ کرسی کے پیچھے، وہ نام و نمود کے پیچھے دوڑنے لگا، تو اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات سے اس کو ناواقف کر دیا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ نے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ اللہ نے اسی لیے روزی کا ذمہ دار اپنے آپ کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر انسانوں کو میں روزی اور عزت دے دوں گا تو
تو یہ پتہ نہیں آپس میں کیا کیا کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا. عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت اسے ملتی ہے جو قربانیاں دیتا ہے. جو کیا دیتا ہے؟ قربانیاں. قربانیاں آپ کہیں کہ اچھا بہت اچھا فارمولا بتایا مولانا نے. قربانی ایک ہفتہ ہی بچا ہوا ہے اور آ رہی ہے. ٹھیک ہے قربانی کریں گے اور خوب کھائیں گے. ارے بھائی وہ قربانی نہیں, اپنی خواہشات کی قربانی. اپنی خواہشات کی قربانی. کہ بریانی کھانے کا شوق ہوا, 100 روپے ہے, آپ کہیں نہیں میں بریانی نہیں کھاؤں گا, میں ایک اچھی سی کتاب خریدوں گا اور اپنے گھر میں جا کر رکھوں گا. آپ کے دل میں یہ آیا کہ میرے پاس 500 روپے ہے, اس 500 روپے سے میں بہترین آئس کریم جا کر کھاؤں گا, کسی اچھی ہوٹل میں جا کر کھاؤں گا. نہیں, آپ نے کہا نہیں, وہ کھاؤں گا تو کیا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا. میں 500 روپے کی ڈکشنری خریدوں گا اور میرے بچوں کو جا کر رکھوں گا, تو میرا بچہ اپنا جو مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا وہ اس لغت اور ڈکشنری کے اندر میں حل کرے گا. جب ہم علم کے خاطر اپنی دولت کو قربان کریں گے, اپنی خواہشات کو قربان کریں گے, خدا پاک کی قسم اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ احسان کرنے والے کی محنت کو کبھی بھی ضائع کرتا نہیں ہے. لہذا ہمارے معاشرے کو علم کی ضرورت ہے, اور علم کی کس طرح سے ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. 2 بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, آپ کو بہت زیادہ صبر کے مرحلے سے گزرنے کی نوبت نہ آئے. ایک تو یہ کہ علم ہے, دنیا, یہ 2 علم ہے. شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. حضرت نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے, مفتی شفیع صاحب کے بارے میں حضرت نے عجیب بات لکھی ہے. کہا کہ اللہ کے ذکر کے ایسے عادی تھے کہ لا الہ الا اللہ ان کا تکیہ کلام تھا. یعنی جب کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی فضول کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا اس موقع پر تقریر کی, اور اس تقریر میں یہ کہا کہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے اسے دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں, اسے ندوۃ العلماء کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے, اسے علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوئے مولانا ہی نہیں مفتی صاحب ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء اور علی گڑھ یہ ایک مخصوص حالات میں ان مدارس کا قیام عمل میں آیا. اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو نہیں بنایا گیا ہوتا اور ہمارے اکابرین نے اس کی بنیاد صرف خالص علم دین کے لیے نہ رکھی ہوتی تو آج ہندوستان کی حالت تو اندلس اور غرناطہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی. لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا کو کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا, ہماری نسلوں میں دین باقی نہ رہتا. مگر اب حالات بدل چکے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جامعہ زیتون, جامعہ تیروین اور جامعہ ازہر جو 1000 اور 1200 سال پہلے کی یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پر تعلیمی نظام کیا ہوتا تھا؟ کہا وہاں پر بچے کو 10 سال تک مکمل دین بہترین سکھایا جاتا تھا, اور ماڈرن ایجوکیشن جو ہوتا تھا وہ بنیادی چیزیں اسی کی سکھائی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کو تخصص کرنا ہو, اسپیشلائزیشن کرنا ہو, تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا تھا, وہ انجینئر بنتا تھا, کوئی محدث بنتا تھا. کہا ہمیں اپنے اس نظام کو جاری کرنا پڑے گا کہ دین کی بنیادی اور اہم تعلیم یہ ہمارا ہر بچہ سیکھے. کیوں کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے مگر ہمارے مکتب کا نظام صحیح نہیں,
ہمارے اس بچے کو گھر میں دین کا ماحول صحیح نہیں مل رہا ہے، وہ ڈاکٹر تو بنے گا مگر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خود اپنے اداروں کو قائم کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر اپنے بلبوتے پر کام کرنا ہے 2.5 لاکھ اسکولوں کی ضرورت ہے۔ کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟ 2.5 لاکھ۔ آج ہمارے بچے جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں ان بچوں سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے نہیں قائم کیے اور ہمارے بچوں کو غیروں کے حوالے کیا تو وہ اس ماحول میں جا کر ارتداد کا شکار ہوئے۔ اللہ کے یہاں پر ان کو سوال کرنے سے پہلے، ان کے جواب سے پہلے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں ہم نے انتظام نہیں کیا؟ آج بھی ہم سو رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کھڑے ہو اور اپنے دینی ماحول کے اندر اپنے اداروں کو قائم کریں۔ ہمارے اپنے بچے ہمارے پاس آ کر پڑھے، کیوں ہمارے بچے غیروں کے حوالے کریں؟ لہذا بڑی فکر مندی کے ساتھ گھروں کے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، کلیکٹر بھی بنے، انسپیکٹر بھی بنے، مگر وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے۔ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی مصرف کی نہیں۔ کیوں کہ دنیا تو ملے گی مگر ہمیشہ کی زندگی آخرت اس کے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی اور اس کی نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ارتداد کے جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس دہانے پر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں علم اچھی طریقے سے کیچ کر سکتا ہے، اسے دونوں علم سکھانے ہوں گے۔ جس کی کیپیسٹی نہیں ہے اسے دین تو پہلے فرصت میں ہمیں اسے سکھانا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ آج ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی 2 طریقے سے ہمیں ہلاک اور برباد کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس موبائل کی وجہ سے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ پہلے ایک آدمی کو اگر خط لکھنا ہو دوسرے شہر تو وہ آدھا گھنٹہ خط لکھتا تھا، پھر پوسٹ آفس میں جا کر ڈالتا تھا جب جا کر۔ لیکن آج اگر آپ کو بات کرنی ہے کسی سے تو ایک کال لگاؤ، بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ 1 گھنٹے کا جو خرچ ہو رہا تھا وہ کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ 2 منٹ ہو گیا۔ لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو 58 منٹ بچی، ان بچی ہوئی منٹوں کو ہم نے کہاں پر استعمال کیا؟ ہم نے ان کو گیم کھیلنے میں استعمال کیا، ہم نے اسے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر استعمال کیا، ہم نے اسے صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا ہے۔ جب نہیں استعمال کیا تو یہ ٹیکنالوجی میرا اور آپ کی کسی کام کی نہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کو اس پر برباد کر رہے ہیں، اس پر ہم اپنے بچوں کو موبائل لے دیتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں، ڈرگس کے عادی بن رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ کیوں موبائل دیا اس کو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو موبائل دینے کی؟ ہم فخر سے کہتے ہیں ارے میرا 3 سال کا بچہ ہے، ایسا موبائل میں وائس سے جو بھی چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتا ہے، تو کون سا کمال کر دیا اس نے؟ آپ نے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس لیے تربیت کے میدان میں جو ہم پیچھے ہیں اس میں ہمیں سیریس آنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے ذہن و دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایمانی اور اسلامی ماحول سے اپنے اخلاق کو سنواریں۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے معاشرے میں دینداری ہے مگر اخلاق نہیں ہے، اور آپ نے عجیب بات کہی، آپ نے کہا چاہے کتنی دینداری ہوگی آپ کے پاس، آپ کتنی نمازیں اور تہجد پڑھتے ہوں گے، مگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں آپ کو ڈالا جائے گا۔ اور اگر آپ کی دینداری کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کی زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عبادت میں کمی ہوگی، اللہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دے گا۔ اور حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے وہ لوگ جو پوری رات عبادت نہیں کرتے مگر حسن اخلاق کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گاڑی ہم کہاں کھڑی کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں، ہم جہاں ہارن مارنا چاہیے وہاں ہارن مارتے ہیں یا نہیں مارتے ہیں،
ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں. تو ایسی ساری چیزوں کو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمارے پورے معاشرے کو اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العزت میوات میں ایک انقلاب آئے. ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے بھی شعر یاد نہیں رہتے ہیں لیکن کوئی اچھا شعر ہو تو یاد ہو جاتا ہے. وہ شعر میوات والوں کے لیے ہے. آتش برق و گرج صحاف پیدا کر, آتش برق و گرج صحاف پیدا کر, اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.